تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آدمی کا اپنی ذات کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ پر ایمان ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے اللہ پر ایمان کہ اس کا کوئی بدل نہیں، اور اس کے بغیر آدمی کی نجات بھی نہیں۔ جنت کا راستہ یہیں سے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے راحتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں چلا بھی جائے، اگر اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے۔ اور بزرگوں، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آدمی دنیا کما لے، مال جمع کر لے، مر جانے کے بعد اس کے ورثہ ہوتے ہیں، لیکن آدمی اپنے اندر کی مایا بنا لے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ غریب بھی ہو، مالدار بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اپنا دین کا اور اعمال کا سرمایہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اور آدمی کے لیے اپنے اندرون کا بنانا، ایمان کا بنانا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ یہ ایمان جو ہے، یہ آدمی کے دل میں اتر جائے، اور لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے۔ ایمان کا بول ایک بارش دل میں اتر جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ایک بارش آ جائے، پھر یہ انسان کے جسم میں آتا ہے، یہ ایمان گھر میں آتا ہے، پھر کاروبار میں آتا ہے، پھر دنیا کے میدان میں آتا ہے۔ اندر ایمان نہیں بنتا تو زندگی میں کیسے آئے گا؟ صحابہ کے اندر سب سے پہلے ایمان آیا تھا، جب دنیا کے مارکیٹ میں بعد میں آیا، لیکن پہلے کہاں آیا؟ دل کے اندر ایمان آیا۔ اور یہ ایمان جب آدمی کے دل میں اترتا ہے تو آدمی کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہو، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور اسے کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو اسے گولی کھلا دو۔ جب گولی اندر اترتی ہے تو اس کے مزاج میں تبدیلی لاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھتا ہے، چائے پلا دو، تھوڑا پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہے، کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اسے اچھا معلوم پڑتا ہے۔ ایسے بزرگوں، جب ایمان آدمی کے اندر اترتا ہے تو آدمی میں تبدیلی لاتا ہے۔ ایک ہے حضرت عمیر ابن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بدر کے واقعے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور کفار مکہ ناکامیاب ہوئے۔ اب آپس میں بیٹھ کر یہ لوگ مکے میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت صفوان نے کہا، ہم نے سوچا نہیں تھا وہ ہوا، بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ۔ حضرت عمر نے کہا، واقعی اب زندگی میں کوئی مزے باقی نہیں رہے، میں قسم کھاتا ہوں اگر میرے بچے لڑکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں نہ ہوتے تو میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دیتا، تاکہ مسئلہ ہی نہیں بڑھ جاتا۔ اب بات کرنے والے دو ہی ساتھی، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت صفوان نے کہا، اور یہ بات اور بھی کہی کہ میرے اوپر قرضے کا بھی بوجھ ہے۔ حضرت صفوان نے کہا، ایسا کرو، قرضوں کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں، میں ادا کروں گا تمہارا قرضہ،
اور جاؤ چپکے سے کسی کو بولو مت، اور تمہارے میرے درمیان کی بات، اور دونوں نے قسم کھائی کسی تیسرے کو اطلاع نہیں کریں گے، تم جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دو، تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے تلوار تیار کی اور پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ جیسے یہاں یہ لوگ مکے والے اپنے شکست کے تذکرے کر رہے تھے، یوں ہوا یوں ہوا، ہم نے نہیں سوچا تھا وہ ہوا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہاں صحابہ اللہ کی مدد کے تذکرے کر رہے تھے، ان کی مجلسیں جمی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کی مدد یوں آئی اور یوں ہوا اور یوں ہوا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، حضرت عمر کو، کہنے لگے یہ شخص کیسے چلا آیا، یہی تو ہے بدر کی آگ بھڑکانے والا۔ کہنے لگے اس آدمی سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور صحابہ سے فرماتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہو، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ جیسے حضرت عمر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلوار لگا دی، سیدھے چلو، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت عمر سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، کہا عمر قریب آؤ۔ قریب گئے، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بچے آپ کے قید میں ہیں، ذرا اچھا سلوک کرو اس لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں تلوار لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یہ ایسے ہی آ گئی۔ فرمایا ایسے نہیں آئی، تم کچھ ارادہ کر کے آئے ہو، تمہارے درمیان اور فلانے ساتھی کے درمیان یہ قسمہ قسمی ہوئی نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی، تمہارے آپس میں بات چیت ہوئی؟ انہوں نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، وہاں کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بچے چھوڑ دو کہتے، اور یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں سے کہہ رہے ہیں ذرا صبر کرو، اب یہ کیسی خبر آئے گی کہ بدر کا زخم بھول جاؤ گے۔ ابھی کوئی اطلاع نہیں مکے کے اندر، کسی نے اطلاع دی حضرت صفوان کو کہ عمر آ گئے۔ عمر آ گئے؟ کہاں عمر آ گئے؟ ابھی تک ملاقات نہیں کی، ابھی ملاقات نہیں کی ابھی تک۔ 2 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، حضرت صفوان نے دور سے دیکھ کر کہا ان کی چال بدل گئی، ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، پتہ چلتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھا کے آئے۔ یعنی ایمان اتنی بڑی طاقت کی چیز ہے بزرگوں کہ آدمی کی ہر چیز کو بدلتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ آدمی کی زبان پر نہ رہے، یہ بول جو ہے یہ دل میں اتر جائے، اندر جگہ پکڑ لے، اور یہ ایمان کام بھی آتا ہے۔ موت کے وقت کیا چیز نکلتی، یہ چیز اندر ہے، اور اگر زبان کا بول رہا اور دل میں بات نہیں اتری تو موت کے وقت کیا نکلے گا؟ تو زبان دل کا بولے وہ نکلے گا، زبان تو بند کر دی جاتی ہے، دل کھلتا ہے موت کے وقت۔ آپ دیکھو گے کہ آدمی مرتا ہو تو اس کی زبان پہلے بند کر دیتا اللہ تعالیٰ، اب دل کھلنا شروع ہو جائے۔ اگر زندگی میں اس نے اپنے اندر ایمان کو بھرا ہے، موت کے وقت نکلے گا کہ ہمارے رب اللہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تبدیلی لاتا۔ اب صحابہ کو دیکھو، اور ایمان کتنا قیمتی بول ہے کہ ایک مرتبہ بھی آدمی حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لے، تو قیامت تک آنے والے اللہ والوں کا ایمان ایک طرف اور یہ ادنا صحابی کا ایمان ایک طرف۔ ویسے ابو جہل کو ہم صحابی نہیں کہتے، ابو طالب کو نہیں کہتے، حالانکہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن بغیر ایمان کے دیکھا۔ اور ایک مرتبہ بھی حالت ایمان میں دیکھنا آدمی کے مقام کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا قیمتی وہ ہے۔ اگر آدمی کے اندر اتر جائے یہ زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اب صحابہ کو دیکھو، ایمان سے پہلے کیا حال تھا، زندگی کیسی تھی، اور ایمان کے بعد کتنی تبدیلی آئی، اور ان کا سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اللہ پر ایمان۔ کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے بولتے تھے؟ ہاں ہنستے بولتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے بال بچے تھے، لیکن دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا۔ وہ اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارا تجربہ بھی
غلط ہو سکتا ہے، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا عرفات کے میدان میں کون سی جگہ ہی ہے؟ اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے۔ پوچھا یہ کون سی تاریخ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے۔ جگہ کون سی ہے، تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے؟ اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے۔ اب جو شاگرد بیٹھے تھے انہیں کہا حضرت آپ تو دیکھ رہے تھے عرفات کا میدان ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے؟ فرمانے لگے ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نہیں یہ عرفات کا میدان نہیں ہے، یہ جمعے کا روز نہیں ہے، اور یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، ہم تو آپ کی بات پر ایمان لائے، اپنے آنکھوں دیکھے پر تھوڑی ایمان لائے۔ ایمان تو اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لائے، آنکھوں دیکھے پر ایمان نہیں کہتے۔ کہتے نا بھائی اگر آنکھوں دے پر ایمان مانا جائے تو قیامت کے دن یہ فرعون اور نمرود اور حامان جنت اور جہنم کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان کا معتبر ہے۔ آج آمنت باللہ و ملائکتی، ہم اللہ پر ایمان لائے اور خدا کے غیبی نظام پر ایمان لائے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ اس کے رسول کی خبر پر ایمان لاتے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے، ایک یہودی سامنے سے تیز تیز آ رہا، ایک صحابی پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے تیور اچھے نہیں ہیں یہودی کی، کچھ معاملہ اس کا گڑبڑ کا ہے، یہ بھی تیز تیز چلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور یہودی کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے واپس کیا، نہیں کیا واپس نہیں کیا، فرمایا میں نے واپس کیا، فرمایا گواہ لاؤ، صحابی نے فرمایا میں گواہ ہوں۔ اچھا کا منہ کالا ہوگا، چلا گیا۔ آپ نے اس صحابی سے پوچھا تم نے دیکھا مجھے دیتے ہوئے؟ میں نہیں حضرت نہیں دیکھا میں نے آپ کو دیتے ہوئے، تو تم نے کیسی گواہی دی؟ بولے حضور میں آنکھوں سے دیکھ لیتا، مجھے اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا آپ نے زبان سے فرما دیا کہ میں نے دیکھا۔ آنکھیں غلط دیکھ سکتی لیکن آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو ہمارا ایمان ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی بیماری کمزوری جو ہے وہ یہی ہے، یہ مضبوط ہو جائے آدمی کے اندر یقین کہ کرنے والی ذات کس کی؟ صرف اللہ کی، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات چیت نہ ہو، ہمیں بولنا بھی نہ آئے، لیکن دل میں یہ بات اتر جائے کہ کرنے والی ذات اکیلی تنہا صرف اللہ کی ذات ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں، موت ان کے قبضے میں، زندگی ان کے قبضے میں، بنانا بگاڑنا ان کے قبضے میں، مسائل کا حل ان کے قبضے میں، پانی کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، اناج کا اگانا، مسائل کا حل کرنا، حالات کا بنانا ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں ایک بات فرماتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمان سے ایک چیز چاہتا ہے کہ تم سب سے جڑ کے دیکھ چکے، کئی مسئلے کا حل نہیں، فرمایا اب اللہ سے جڑ کے دیکھو، سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ سب مل کے وہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دل کا وجدان بنے۔ روزی کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ عقل مندی پر اللہ نے روزی نہیں رکھی، اور جتنی مقدر کی اتنی ملے گی۔ یہ اندر کا وجدان بنے۔ ایمان اندر آنے کے بعد ایمان کے اثرات ہیں جو آدمی کی زندگی پر پڑتے ہیں، آدمی بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو صحابہ کے دور میں آپ کو بہت سی چیزیں ملے گی اللہ پر ایمان کی۔ صحابہ کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط کہ ایک صحابی بکریاں چرانے جا رہے ہیں، چرواہ غریب آدمی، چرواہ کیسا ہوتا ہے؟ غریب آدمی ہوتا ہے، بکریاں چرانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس چرواہے کو آواز دی، او بھائی صاحب آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ ہمارے۔ کہنے لگا میرا روزہ ہے۔
روزہ اتنی گرمی میں کہ میں آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں. اچھا ایسا کر لے بکری بھیج دے ہمارے ہاتھوں, پوری رقم تیرے کو دیں گے اور آدھا گوشت بھی دیں گے. کہے گا بکریاں مالک کی ہیں میری نہیں ہے. مالک کو سمجھا دینا, بھیڑیا لے گیا. مالک کا بھیڑیے کو دیکھنے کے لیے جنگل میں جائے گا. کہنے گا ٹھیک ہے, مالک مطمئن ہو جائے گا, فعین اللہ, خدا کہاں جائے گا؟ چرواہ قریب, اللہ کہاں جائے گا؟ حضرت دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرماتے, اللہ کی مخلوق کو راحت ملے, آرام ملے, لوگ اطمینان سے رہیں, رات کو گشت فرمایا کرتے. تھک کر ایک مکان سے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا. دودھ میں, ہمارے ساتھ ایک نوجوان چلا جماعت میں, میں ایمانداری سے بول, تو دودھ میں پانی ملاتا ہے؟ بولے نہیں, میں قسم کھاتا ہوں پانی میں دودھ ضرور ملاتا, لیکن دودھ میں پانی. بیٹی دودھ میں پانی ملا. اما آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان نہیں سنا کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ کاؤنسر کا دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ, ہے عمر کا, عمر تو نہیں دیکھتے, اللہ تو دیکھتا. حضرت عمر سنا ماں بیٹی کی بات کو. یہ بیچاری ماں بیٹی کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں, دیہات کے رہنے والے. مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تو تھی, 4 دیواری میں رہنے والی ماں بہنیں ایمان کی برکت سے امانت دار تھی. حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات کو سنا, گھر آئے, صبح اپنے بیٹوں کو جمع کیا. دیکھو بیٹو, میری عمر نہیں ہے نکاح کی, تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کرے گا, مجھے یقین ہے اللہ اس کی نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا. ان کا ایک لڑکا تیار ہوا, اس لڑکی سے نکاح ہوا. اس لڑکی کا اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایک لڑکی دی. وہ لڑکی کا نکاح آئندہ چل کر شاہی خاندان میں ہوا بنو امیہ کے, اور لڑکی ماں بنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں خلافت کو زندہ کیا 2 سال. اور اس ایمان کی اتنی برکت تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مثالاً نہیں حقیقتاً بھیڑیا بکری ایک ہاتھ پہ پانی پیتی. بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا. ایک دن چروائے نے گڑبڑ میں بکری کے ساتھ بھیڑیا بھی بند کر دیا. رات بھر بھیڑیا بکریوں میں رہا, لیکن کسی بکری کو ہاتھ نہیں لگایا. اتنا امن آیا تھا ایمان کی برکت سے. جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو خادم نے کہا کہ سواری تیار ہے, چلیے محل میں. فرمایا نہیں, سواری لے جاؤ واپس. اپنی چادر ڈال دی وہیں قبرستان میں. سلیمان بن عبد الملک کو دفن کرنے کے بعد وہیں چادر ڈال دی, بیٹھ گئے. فرمایا بھائی جس پر جو حق نکلتا ہو ثبوت لاؤ اور حق لے جاؤ. کسی پر ظلم ہوا ہے, کسی کی زمین دبا لی, کسی نے کسی کا مال دبا لیا, لاؤ ثبوت لاؤ, لے جاؤ, حق لے جاؤ. آدھی رات تک انصاف کرتے رہے. آدھی رات کے بعد فرمایا میں تھک گیا ہوں, اب فجر کے بعد آؤ میرے پاس. ان کا لڑکا کھڑا ہوا, ابا جان تم کہتے فجر کے بعد آ جاؤ اور رات میں آپ کو موت آ گئی تو اللہ کی مخلوق کا قضا کون کرے گا, اور آپ خدا کو کیا جواب دو گے؟ چادر ڈال کے بیٹھ گئے. فجر کی اذان تک لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے رہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. اس کے اثرات پڑتے زندگیوں میں, آدمی کے اعمال پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. انسان کے عمل میں جان اسی لین سے آتی ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل میں اتنی جان آئے گی. اور نماز کیا ہے؟ ابھی دکان کیوں چھوڑے گا آدمی جب اللہ پر رازق ہونے کا, رزاق ہونے کا یقین نہیں ہوگا؟ آج دکاندار اپنی دکان کیوں چھوڑے گا؟ گاہک کا موقع ہے, ہجوم ہے, موسم ہے کمائی کا, اور خدا کی منادی کی آواز لگی تو دوڑ کر کے مسجد میں نہیں آئے گا بھائی اللہ کا حکم ہے. ابھی تک کمانے کا حکم تھا, اب کائے کا حکم ہے؟ نماز پڑھنے کا. جس خدا کا حکم نماز ہے وہ خدا کے ذمہ روزی ہو نہیں سکتا. میں اللہ کے حکم کو پورا کروں, اللہ میری روزی کو گھٹا دے, ناممکن بات ہے.
اسی کا قانون ہے. نماز کس کا قانون ہے؟ اللہ کا. اور روزی کس کے ذمے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ کا حکم پورا کرے اللہ ہماری روزی گھٹا دے. تو ایمان ہے نا. ایمان بنے گا تو کسی مسلمان کو نماز پڑھ بولنے کی ضرورت نہیں, وہ خود نماز پڑھے گا. اب آپ دیکھو کہ ایمان بننے کے بعد جب نماز کا حکم آیا تو کون سا قانون بنانا پڑا کہ بھئی نماز نہیں پڑھے گا اسے سزا دی جائے گی؟ کون سے جیل خانے بنا گئے؟ کچھ بھی نہیں, نہ پولیس مقرر کی گئی. آج دنیا کا قانون کیا ہے کہ ایک قانون بنانا ہوتا ہے, اس کے لیے نہ ماننے والے کے لیے سزائیں, پھر پولیس, پھر جیل خانے. یہ نہیں مانے گا یہ سزا ہے اور پولیس پکڑ کے لے جائے گی, جیل میں ڈال دے گی. یہاں تو نماز کا حکم آیا تو کوئی پولیس نہیں, کوئی جیل خانہ نہیں, کوئی قانونی سزا دینے کا. ایک اعلان میں نماز 100% امت میں زندہ. صحابہ فرماتے ہیں ارے ہم میں لنگڑا لولا بھی ہوتا, ہم اس کو لا کے صف میں بٹھا دیتے, اس کی بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی. منافق کی تو ہمت نہیں ہوتی نماز با جماعت چھوڑنے کی. اتنا ماحول تھا. ایمان آنے کے بعد اتنا ماحول بنا کہ امت میں بغیر کسی چیز کے نماز زندہ ہو گئی, مسجد آباد ہو گئی. بے نمازی کوئی بھی نہیں تھا. صحابی ہے نا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہیں گے حضور میں اندھا ہوں اور چاروں نمازوں میں حاضر ہوتا ہوں, میری فجر کی نماز کا مسئلہ ہے. فرمایا اذان سنتے ہو؟ اذان تو سنتا ہوں. فرمایا تم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, مسجد میں آ جایا کرو. ایک آدمی مقرر فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر کے آتے, ان کو بھی اجازت نہیں دی تو گھر میں نماز پڑھ لی. وہ فرماتے ہیں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی تاراجی ہوئی تو میں روضے اطہر میں چھپ گیا. فرماتے ہیں کہ کسی نے تم نے نماز کیسی پڑھی؟ کہ 5 ٹائم روضے اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی, میں نماز پڑھتا. ارے نماز چھوڑنے کا آدمی گمان ہی نہیں کر سکتا مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جان کر نماز مت چھوڑ. جان کر نماز چھوڑنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے. ہمیں اس کی پہچان ہے. نماز کس کی پہچان ہے؟ مومن کی پہچان ہے, شرافت ہے. فرمایا اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کون ہے؟ میزبان ہے. آنے والے بندے اس کے مہمان ہیں. آنے والے مہمانوں کا حق اللہ کی ذات پر. ایک بدو کی دعا بہت اچھی دعا, وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ساری دنیا کے آنے والے تیرے مہمان ہیں. میزبان پر مہمان کا حق ہوتا ہے. ہمارے آنے والے مہمانوں کا حق تیری ذات پر یہ کہ آنے والوں کا مغفرت سے استقبال کر. کسے استقبال کر؟ مغفرت سے استقبال کر. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے در پہ آنے والا محروم نہیں ہوتا. تو ایمان بنے گا نا تو نماز خود بخود زندہ ہو جائے گی امت کے اندر. نماز آئے گی, بولنے کی ضرورت نہیں نماز کی. اور پھر بزرگوں اللہ کے وعدے کتنے ہیں. تمہاری روزی کی تنگی دور ہوگی, تمہاری قبر کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا, تمہارے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے گا, بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. وعدے کتنے. ہمیں نماز کی دعوت دو گے. اب نماز کی دعوت دینے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, خالی ترغیب پیار محبت سے کسی کو کہہ دینا بھائی صاحب نماز پڑھا کرو, اللہ کا حکم ہے, بہت کام آنے والی چیز ہے قبر میں آخرت میں. اور حدیث میں آتا ہے ملک الموت نمازی کو نگاہ میں رکھتے ہیں اور موت کے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرتے, شیطان کو اسے دفع کرتے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, شیطان کو دفع کرتے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کہا مجھ کو بھی آرڈر ہے ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کروں, اپنے فائدے کی چیز ہے. اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا کہ دین کا؟ ہمارا نقصان ہے. دین میں کیا فرق پڑنے والا؟ ہم سب مل کر کے نماز چھوڑ دے تو اللہ کے دین میں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ اور ہم سب مل کے نمازی بن جائیں تو اللہ کی ذات میں کیا فرق آئے گا؟ وہ تو ان چیزوں سے بہت اونچے ہیں. ہماری عبادت سے, ہماری اطاعت سے ان کی ذات میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی, ہماری نافرمانی سے ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں سے بلند ہے. ہمارے اپنے نفع کی بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, ایک آدمی نماز نہ پڑھے, تمہیں قدرت ہے نہیں, ایک فرشتہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ,
دیکھو سب سے بڑا شریر کون ہے بستی میں؟ اس کی پٹائی کر لے جو بے نمازی ہو، تو دوسرے نمازی کو بلانا پڑے گا، دوسرے مسلمان کو بولنا پڑے گا بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ، خود بخود آئے گا نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھتے ہو اسکول کے اندر ماسٹر مارتا کس کو ہے؟ جو سب بچے جب کلاس کی شرارت کرتے ہیں تو وہ سب بچوں کو نہیں مارتا، اور جتنا سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ ایک کی پٹائی ہو جائے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک بے نمازی کی پٹائی ہو جائے سب ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اللہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت ہے نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں بندے دین کو اپنے اوپر خود لاگو کر لے اپنی ضرورت سمجھ کر۔ اگر ہم نے ڈنڈا مقرر کر دیا تیرے لیے تو بندے کے دل سے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ضرورت سمجھ کے پھر لاگو کر لے اپنے اوپر، جیسے کپڑا کھانا اپنی ضرورت سمجھتا ہے، کبھی آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دین کو سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھے۔ باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹے نماز پڑھ، بیٹا نمازی بنے گا کہ بھائی میری ضرورت ہے۔ آج ماحول نہیں بزرگوں، اس کے لیے آدمی آج اپنے چھوٹے کو کہے بڑے کو کہے بھائی صاحب نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کے سامنے جھکنے کے بہت فائدے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ایک فرمائے جوان عبادت گزار، ایک عادل بادشاہ، اور تیسرا جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو۔ نماز کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی سرکاری ملازم ہے، کہیں مزدوری کرتا ہو، نماز کے اہتمام کی دعوت دے۔ اور پھر آتا ہے کہ یہ کسان ہوتے نا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فرمایا نماز کا وقت آ جائے ایک کھڑے ہو کر کے اذان دے، اور ادھر ادھر کے لوگ اپنے سب کام کاج کو چھوڑ کر اور ایک ساتھ اکٹھا کے آ کر کے ایک نماز پڑھے، ایک کو امام بنا دے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا، اور فرماتے ہیں کھیت میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ 50 گنا ثواب اللہ کی طرف۔ اللہ فرشتے پوچھتے دیکھو میرے بندوں کو جنگل میں میری عبادت کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں، کیا چیز کون سی چیز آمادہ کر رہی؟ کہ میرا تعلق، اچھا تم گوارا ہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے نہ جانے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو زندہ کیا۔ بعض کمپنیوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے باقاعدہ جگہ بنا رکھی ہے نماز کے لیے، ان کے ملازم نماز پڑھتے ہیں، بعض جگہ پر امام مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنے امام نماز پڑھاتا ہے، تعلیم ہوتی باقاعدہ ان کی کمپنیوں میں، ان کے آفسوں میں، ان کے کارخانوں میں۔ اللہ نے دعوت کی برکت سے کہاں کہاں یہ چیز زندہ کی۔ ہمارے یہاں سمندروں میں مچھلیاں پکڑنے والی قوم، پہلے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا دین سے، لیکن جب دین آیا جماعتوں میں وقت لگا تو اپنے سمندروں میں 1 دن رہتے ہیں 2 دن رہتے ہیں، بعض مرتبہ تو سمندروں میں اذانیں دینا، نماز پڑھنا، وہاں جماعت کرنا، باقاعدہ تعلیم کرنا، اور اپنی مچھلی بھی پکڑ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وقت آئے تو تعلیم بھی کر رہے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں۔ یہ کمائی ہے مستقل اپنی، کوئی آدمی سے کرے کہ نماز بزرگوں ایمان جب مضبوط ہوگا نماز خود بخود آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں بھائی تیرے اوپر روزہ فرض ہے، کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی معلوم کرے گا اللہ کا حکم کیا ہے۔ ایک ڈھونڈنے سے بے روزہ نہیں ملے گا رمضان میں، جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی تو ڈالیں گے عمل کرنے کی وجہ سے۔ ہم چھوٹے تھے اسکول میں جاتے تھے، اس زمانے میں داڑھی والا دیکھ کر مسلمان دیکھ کر غیر قوم مسلمان کے بازو میں بیڑی نہیں پیتے تھے، اے بھائی صاحب کا روزہ ہے تم بیڑی مت پیو، بچوں کو کہتے تھے، تو عزت کرتے تھے۔ تو ہم نے خدا کے حکم کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو عزت بھی نکل گئی لوگوں کے دلوں سے۔ ممبئی میں ایک کارخانے والے نے رمضان کے مہینے میں ایک اسپیشل بس مقرر کی مسلمانوں کو لانے لے جانے کے واسطے، روزے کا مہینہ مسلمان روزہ رکھے گا، بولے بھائی صاحب کے لیے کیا کرو بس مقرر کرو۔ ایک مرتبہ آفیسر نے دیکھا کہ مسلمان اب اتر رہا ہے بس سے، ہر ایک کے ہاتھ میں ڈبے کھانے کے، اکا دکا چھوڑ دو۔ اس نے پوچھا بھائی صاحب یہ ڈبے کائی کے ہیں؟ بولے کھانے کے۔ کون سا کھانا؟ بولے دوپہر کا۔ بولے تمہارا روزہ نہیں ہے؟ بولے یہ ہمارا روزہ نہیں ہے، پر بند کر دو بس، میں نے تم کو روزے دار سمجھ کے بس کا انتظام کیا تھا، جب تم خود ہی روزہ نہیں رکھتے تو ہم کو کیا ضرورت ہے تمہارے اہتمام کرنے کی، بند کروا دیں۔ قصور اپنا ہے اور کسی کا قصور نہیں۔ عزتوں کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں اور ذلتوں کے فیصلے
آسمانوں سے ہوتے ہیں، زمینوں پر نہیں ہوتے. جب آدمی کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ آسمان پر جاتے ہیں، اور آسمان سے فیصلے اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اگر اللہ عزتوں کے فیصلے کر دیں تو عزتوں کے فیصلے، اور اعمال بگڑے ہوئے تو خدا ذلتوں کے فیصلے کر دے تو زمین میں ذلتوں کے فیصلے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی کی عزتوں کے فیصلے کر لے کون دلیل کر سکتا، اور خدا ذلتوں کے فیصلے کر لے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں اجتماع ہوا رتنا گیری میں، ساتھی نے بہت جاندار ریسٹ ہاؤس تیار کیا حضرت کے قیام گاہ کے لیے. ایک تو دور بھی ہے، شاید حضرت پسند نہ کریں، جگہ دیکھو اطراف میں کہیں ہو جائے، ٹھہرنے کا انتظام کریں گے حضرت کا. غیر مسلم کا آم کا باغیچہ تھا، ذرا آدھے کلومیٹر پر اجتماع گاہ کی جگہ مناسب بھی ہے، احاطہ بھی ہے اس کا. اسے اجازت لی، اس نے کہا کیا کرو گے تم؟ کہ ہم ہمارے مہمان آئیں گے ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کریں گے. کہا ٹھیک ہے کرو. کبھی آم کا نقصان ہوا ہم بھرپائی کریں گے. کوئی حضرت نہیں، ہوتا ہونے دو. سب کے لیے انتظام کیا ٹھہرنے کے لیے، اور ذرا زمین سے 1 فٹ 1.5 فٹ دیواریں اٹھائی پتھروں کی تاکہ سانپ بچھو اندر داخل نہ ہو. سب کے ٹھہرنے کا انتظام کیا. آئے حضرت سے ملاقات کے لیے، جیسے ان کی عقیدہ ہے، نریل لایا، مٹھائی لایا، پھول لایا، نہا دھو کر آیا، بہت ادب سے آیا. بیٹھا حضرت کے پاس، پھر چلا گیا. اس نے 2 دن 3 دن سب دیکھا. اجتماع ختم ہوا، سب جماعتیں رخصت ہو گئی، مجمع چلا گیا، حضرت کا قافلہ بھی روانہ ہو گیا. جب وہ کمرے توڑنے لگ گئے تو اس نے کہا دیکھو ایسا کرو، یہ سب کمرے توڑ، یہ تم نے بنائے ہیں نا سب صاف کر لو، لیکن حضرت کے کمرے کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسا ہی رہے گا. اگر تم کو خرچہ لگا تو خرچہ مجھ سے لو، میں دینے کو تیار ہوں. اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ ایسا ہی رہے گا. میری کہا قسمت میں ایسے اللہ کے نیک بندے میری سرزمین پر آ کر کے رہے. اس نے ہاتھ نہیں لگانے دیا. اب بتاؤ یہ عزتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ غیر کے قوموں کے دلوں میں کہاں سے ڈالتا؟ اوپر کے فیصلے بغیر بولے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے، اعمال کی برکت ہے. عزتوں کے فیصلے اوپر سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے، اپنی زندگی کو بدلیں، اعمال لائے اپنی زندگی کے اندر، اسے تاثراتوں کا طریقہ لائے. جب عام انسانوں کی زندگیاں ٹھیک ہو جائے گی، عزتوں کے فیصلے آسمان سے ہوں گے. اس کے لیے بزرگوں کہتے ہیں کہ آدمی وقت دے، جماعتوں میں چلے پھرے، اپنی ترتیب بنائے زندگی کی. یہ کوئی زندگی ہے بزرگوں کہ آدمی کماتے کماتے مر جائے، ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کو تھوڑی زندگی کہتے ہیں. یہ تو حسرت کی موت ہوگی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے تھے دنیا ہی دنیا کر کے چلا گیا، زندگی نہیں بنائی. فرماتے تھے بڑی حسرت کی موت ہوگی، اور بڑی ذلت کے ساتھ قبر میں رہے گا، اور بڑی ذلت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور فرماتے ہیں اللہ کی دین کی محنت کرتا ہوا زندگی بناتا ہوا جائے گا تو شاندار جائے گا دنیا سے، اور قبر میں بھی کیسا رہے گا؟ شاندار رہے گا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت نورانی شکل والا بنا کے کھڑا کرے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس کے لیے بھائی ہماری سب کی ضرورت ہے ہم اپنی زندگی بنائیں، اور اپنی زندگی بنا کر کے جائیں. ہماری زندگی بگڑ گئی دوسرے کا کیا نقصان، اور ہماری زندگی بن گئی تو دوسرے کا کیا نفع. ہمارے اپنا نفع کی بات ہے. اس کے لیے ہم ارادے کریں بھائی انشاءاللہ ہمارے اوقات لگیں گے، 4 مہینے لگیں گے. لگاؤ گے نا؟ نیتیں کر لو، اور جب ہمارے بڑے تقاضا کریں تو لبیک کہنا. پھر اپنے سال کا چلہ پکا، کم سے کم مہینے کے 3 دن پکے، مقامی کام پکا، اور مل جل کے خدا کے دین کا کام کرنا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک لگائے رکھنے کا فیصلہ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. شکریہ.